وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا بس ابلیس نے نہ کیا. قَالَ، بولا، أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ تکبر میں مبتلا ہو گیا. قَالَ، شیطان بولا، أَرَأَيْتَكَ، کیا تو نے دیکھا، هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، یہ جسے تو نے مجھ پہ فضیلت دی، یعنی یہ انسان، لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو نے مجھے مہلت دے دی قیامت کے دن تک تو میں کیا کروں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں ضرور قابو میں کر لوں گا اس کی اولاد کو مگر تھوڑے سے، مگر بہت تھوڑے بچیں گے. اس آدم کے بچوں کو ہی پکڑ لوں گا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے تو شیطان پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو ہی سامنے آئے اس کو چھوں. اور یہ جو بچہ روتا ہے نا، اس کی وجہ حدیث میں یہ بتائے گی کہ شیطان اس کو ٹھونگا مارتا ہے. ڈاکٹرز جو کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن حدیث میں جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ شیطان اس کو آ کے تکلیف دیتا ہے، اس وقت سے پیچھے پڑ جاتا ہے انسان کے. اسی لیے والدہ کو جس کسی کی بھی ڈیلیوری ہونی، ان سب کو میں پہلے سے نصیحت کری کہ اس وقت کثرت سے آیت الکرسی پڑھیں تاکہ بھاگ جائے وہاں سے. اگر آپ اس حالت میں کنڈیشن میں نہ ہو پڑھنے کی تو جو آپ کے پاس کھڑے ان کو کہیں کہ پڑھیں. تو بہرحال کہتے کہ اس کے بچوں کو، ذریت کو، لَأَحْتَنِكَنَّ، البتہ ضرور قابو میں کر لوں گا، کھا جاؤں گا، ذریتہ، اس کی اولاد کو، اس کے بچوں کو، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، بہت کم. یہ لفظ جو احتنکنا ہے یہ بہت جامع لفظ ہے. ہا نون کاف، حنکا، حنکا اور حنکا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چبا کر نرم کرنا. اور چبا کر نرم کسی چیز کو کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو نگلا جا سکے. کسی سخت چیز کو آپ نگل نہیں سکتے، تو پہلے آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ چباتے ہیں، نرم کرتے ہیں، پھر اندر لے جاتے ہیں. شیطان نے بھی کیا کہا کہ میں کیا کروں گا، اس کو کھا جاؤں گا. اب یہ کھانا محاورتی معنی ہے، لفظی معنی نہیں ہے.